بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک روایت کے مطابق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر کہا، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے موجود تھے لیکن ہمیں ان سے آشنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی معرفت ملی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے رحمت دو عالم اور محسن انسانیت کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ انسانیت کے لیے بے شمار نعمتیں لے کر آئے، معرفت الہی، اخوت و محبت اور وحدت آدم کا درس لائے، رنگ و نسل کے امتیازات ختم کرنے آئے، انسانیت کو ایک لڑی میں پرونے کے لیے تشریف لائے، دنیا کو جنت کا نمونہ بنانے کا قرینہ سکھانے اور آخرت میں جنت کے حصول اور دوزخ سے نجات حاصل کرنے کا طریقہ بتانے کے لیے تشریف لائے۔ وہ لوگ جنہیں ہدایت ملی ان پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے پناہ احسانات ہیں، اور اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ نے فرمایا، اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ سورہ الاحزاب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ایمان کا تقاضا ہے۔ آپ کے کامل اتباع کو ایمان کے لیے ضروری شرط ٹھہرایا گیا، لازم ٹھہرا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محض تعلق کہ خاطر ہی نہ ہو بلکہ عشق و محبت ہو، ایسا عشق اور ایسی محبت کہ آپ کی ہر ادا محبوب اور ہر طریقہ محبوب ہو۔ اس لیے کہ سچی محبت ہو تو پھر انسان محبوب کی طرح بننے کی کوشش کرتا ہے۔ حضور نبی کریم نے خود ہی اپنے ساتھ محبت کی یوں تعلیم فرمائی، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اپنے والد، اپنی اولاد اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ الحدیث۔ یہ محبت دنیا کی عام محبتوں پہ یہ فضیلت رکھتی ہے کہ اس کے بغیر ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا۔ یہ شرط ایمان ہے۔ اس محبت کی بے پناہی اور اس محبوب کی رفعت شان کا کیا ٹھکانہ کہ خود اللہ رب العالمین نے حضور کو اپنے ساتھ محبوب و مطلوب کائنات قرار دیا ہے۔ سورۃ توبہ میں ارشاد خداوندی ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز و اقارب اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور تمہارے وہ کاروبار جن کے ماند پڑ جانے کا تم کو خوف ہے اور تمہارے وہ گھر جو تم کو پسند ہیں، تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے عزیز تر ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے، اور اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کیا کرتا۔ اس آیت ربانی میں اللہ کی محبت، رسول اللہ کی محبت اور اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت کا ایک ساتھ ذکر ہے، یعنی یہ تین محبتیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیع الشان مرتبہ ورفعنا لک ذکرک علم نشرح صورت میں اور تمہاری خاطر تمہارے ذکر کا آوازہ بلند کر دیا سے واضح کیا۔ اہل ایمان کو آپ سے محبت کا قرینہ بھی خود اللہ رب العالمین نے سکھایا۔ سورہ الحجرات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو اور اللہ سے ڈرو، اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے آواز بلند میں بات کرنے سے منع کر دیا گیا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند نہ کرو اور نہ نبی کے ساتھ اونچی آواز سے بات کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا کیا کرایا سب غارت ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ سورۃ الحجرات۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور عاجزی اور نرمی سے بات کرنے والوں کی یوں تحسین فرمائی گئی ہے۔ سورۃ الحجرات۔ جو لوگ
رسول خدا کی حضور بات کرتے ہوئے اپنی آواز پست رکھتے ہیں، وہ در حقیقت وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے جانچ لیا ہے، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حجرات کے باہر سے پکارنے والوں کو یوں خبردار کیا گیا، اے نبی، جو لوگ تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں۔ حضور نبی کریم کی مجلس کے آداب ان کے بعد آنے والے مسلمانوں کے لیے بھی یہی ہیں کہ حضور کی حدود ادب اور حدود اطاعت ہمیشہ ملحوظ خاطر رہیں، ان سے آگے نہ بڑھیں، ان کا اتباع اور اطاعت کریں، اور جس مجلس میں حضور کا ذکر ہو رہا ہو، اس کی احادیث بیان ہو رہی ہوں، ان کی سیرت بیان کی جا رہی ہو، اس میں بلند آواز سے نہ بولیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ النساء میں کہ نہیں اے محمد، تمہارے رب کی قسم یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں یہ تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، پھر جو کچھ تم فیصلہ کرو اس پر اپنے دلوں میں بھی کوئی تنگی نہ محسوس کریں بلکہ سر بسر تسلیم کر لیں۔ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کو مومنین پر احسان عظیم قرار دیتا ہے۔ سورۃ آل عمران میں ارشاد خداوندی ہے، در حقیقت اہل ایمان پر تو اللہ نے بہت بڑا احسان یہ کیا کہ ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک ایسا پیغمبر اٹھایا جو ان کی آیات انہیں سناتا ہے، ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے اور ان کو کتاب اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے یہی لوگ صریح گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی اس احسان عظیم کو محسوس کرنا چاہیے، اور یہ بھی جان لینا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ مشن جس کی تکمیل آج بھی ہمارا فرض ہے، یہ تھا کہ حضور اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے تھے، مسلمانوں کا تزکیہ کرتے تھے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے تھے۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا دین سکھانے کے لیے بھیجا تھا، ان سے کہا تھا کہ وہ انسانوں کو اللہ کی پہچان کرا دیں، اس کی بندگی سکھا دیں، انہیں آپس میں مل جل کر رہنے کا طریقہ سکھا دیں۔ سورہ آل عمران میں ارشاد ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخر کا امیدوار ہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرے۔ سورہ الفتح میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اس کو پوری جنس دین پر غالب کر دے، اور اس حقیقت پر اللہ کی گواہی کافی ہے۔ اس لیے اب یہ امت کا فریضہ ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت و اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اس طرح مختلف آیات اور مختلف طریقوں سے یہ سمجھایا اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کام کے لیے منتخب کیا ہے کہ تم سب اللہ سے جڑ جاؤ، اللہ کی اطاعت کرو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ تمہیں ایک بڑے فریضے کی انجام دہی کے لیے منتخب کیا گیا ہے، تمہیں اللہ کے دین کے غلبے کے کام کرنے کے لیے چنا گیا ہے۔ نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، سو بار جب عقیق کٹا تب نگیں ہوا۔ سورہ الحج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے، اس نے تمہیں اپنے کام کے لیے چن لیا ہے اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں ہے، قائم ہو جاؤ اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر۔ اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اس قرآن میں بھی تمہارا نام یہی ہے تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ، پس نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ سے وابستہ ہو جاؤ، وہ ہے تمہارا مولا، بہت ہی اچھا ہے وہ مولا اور بہت ہی اچھا ہے وہ مددگار۔ صدق اللہ العظیم۔